جبرائیل امین آئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس، اور کہا یا رسول اللہ میرا اور آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر کیسے بلند کیا؟ کیا پتا ہے کیسے بلند کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بتاؤ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کا ذکر میں نے اس طرح بلند کیا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ میں نے ایمان کی شرط بنا دی ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر ہوگا۔ جو شخص میرا ذکر کرے اور میرے حبیب آپ کا ذکر نہ کرے میں اس ذکر کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ آپ بات کو سمجھیں، حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے حکم فرما دیا کہ اب کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھ سکتا جب تک میری توحید کے ساتھ میرے حبیب کی رسالت کا ذکر نہ ہو۔ اذان نہیں ہو سکتی جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو۔ کوئی خطیب خطبہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ حضور پر درود و سلام نہ ہو۔ کوئی نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک اللہ کی حمد و ثنا اور رکوع و سجود کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہ ہو۔ آپ دیکھیے اگر آپ نماز پڑھیں اور نماز کے دوران کوئی شخص آ کر آپ کو سلام کہے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تشہد میں بیٹھے ہوں، اور کوئی اوپر سے آئے اور آپ کو ویسے کہہ دیا السلام علیکم، اسے نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی نہیں دے سکتے نا۔ اور اگر آپ نے نماز میں آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام تو نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ایک بڑا اسپیسیفک پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، ٹوٹ جائے گی نا۔ کیوں ٹوٹے گی؟ بڑی خاص بات ہے۔ نماز نام ہے اللہ سے کلام اور اللہ کی طرف دھیان رکھنے کا۔ نماز نام ہے اللہ سے کلام اور اللہ کی طرف دھیان رکھنے کا، کہ نماز نام ہے کہ بندہ اللہ سے کلام کرے اور اللہ کی طرف دھیان رکھے، رجوع رکھے۔ اور جب آپ نے کسی اور کو سلام کا جواب دے دیا اور خواہ اس کو سلام کر دیا، کسی کو خواہ اس کو سلام کر دیا یا سلام کا جواب دے دیا، تو نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ آپ نے اپنا دھیان کسی اور کی طرف کیا، اور جب اس کو سلام کیا یا سلام کا جواب دیا تو گویا آپ نے اس سے کلام کیا۔ تو جب غیر سے کلام ہو یا غیر کی طرف کلام کیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب ذرا آ جائیے، آپ نماز پڑھتے ہیں روزانہ، ہر نماز میں جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں اللہ کی حمد ثنا، قرآن کی تلاوت، رکوع سجود مکمل کر، تسبیحات مکمل کر لینے کے بعد فرمایا اب تم رانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ میرے دروازے پر، اور اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھو۔ نماز کے اندر اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے نذرانہ پیش کرو، اور اب میرے حبیب مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ السلام علیکہ یہ نہیں ہے کلمہ، یاد رکھ لیں کہ حضور رسول پر سلام ہو یا نبی پر سلام ہو، یہ نہیں ہے۔ لفظ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ آپ ایڈریس کرتے ہیں حضور کو، آپ حضور کو ایڈریس کرتے ہیں یا نبی آپ پر سلام ہو، تو نماز ٹوٹی یا رہی؟ بولیے رہی کیا؟ بنی ہی تب نماز، جب حضور پہ سلام پڑا تو نماز بنی۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی حمد بھی گئی، ثنا بھی گئی، کھڑے ہو کے قرآن پڑھا ہوا بھی گیا، رکوع بھی گیا، سجود بھی گیا، تسبیحات جو کچھ اللہ کے لیے کیا تھا وہ سارا برباد گیا، نماز نہیں ہوگی۔ آپ جھگڑا کر لیں، باری تعالیٰ ایک تیرے نبی پہ سلام نہیں کہا میں نے نماز میں، تو اس کی اتنی سزا کہ میں نے جو سجدے کیے وہ بھی رد۔ 4 رکعتیں پڑھی تھیں، ابھی چاروں رکعتیں گئیں، رکوع بھی گئے، سجدے بھی گئے، اتنی قرآن کی صورتیں کھڑی ہو کے پڑھی تھی میں نے، وہ صورتیں بھی گئیں، حمد و ثنا بھی گئی، سبحانک اللہم بھی گیا، سب کچھ گیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بدبخت تو میرے محبوب پہ سلام نہیں پڑتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔
تو بھی دفع ہو جا اور سب کچھ ساتھ لے جا. نماز رد ہو گئی. اوروں کو سلام کر دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور حضور کو سلام نہ پڑھے حضور پر تو نماز نہیں رہتی. آپ بات کو سمجھیں. اذا ذکر تو ذکر تمائی، فرمایا کہ میں نے ایمان کا قانون بنا دیا ہے کہ جب میرا ذکر ہو تو میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہو. تم نے حمد کی، ثنا کی، تلاوت کی، رکوع کیا، سجود کیا، تسبیحات کی، یہ میرا ذکر تھا. اب میرا ذکر کر چکے، اب میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو. تو یہاں سے لے کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سے پہلے پورا حصہ تشہد کا سارا حضور کا ذکر ہے. اب آپ آج غور کریں، پورا تشہد اور التحیات حضور کا ذکر ہے. السلام علیکہ ایھا النبی سے شروع کرتے، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ، پھر حضور پر شہادت دیتے ہیں، اور پھر بولیے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد چلتے ہیں. اور پھر ابھی دل نہیں بھرا، پھر اس نے فرمایا ایک بار پھر درود پڑھو میرے حبیب پر. پہلے صلی کہہ کر پڑھا، اب بارک کے ذریعے پڑھو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. باری تعالیٰ حضور پہ تو درود پڑھا لیا، ساتھ تو نے کہا وعلی آل محمد، حضور کی اولاد پر بھی پڑھو. حضور پر بھی درود پڑھایا، حضور کی اولاد پر بھی پڑھایا، اور نماز نہیں ٹوٹی. اور پھر فرمایا حضور کے باپ پر بھی پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد ہے، دادا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ. اور پھر ان کی پوری اولاد حضور تک سب پہ پڑھو. حضور کے پورے نسب پہ درود پڑھایا. کیا؟ حضور کے پورے نسب پر، انسیسٹرز پر بھی اور اولاد پر پورا درود اوپر نیچے. سارا ذکر تشہد میں حضوری کا اور حضور کی اولاد اور آباء و اجداد کا ہو رہا ہے، درود اور سلام ہو رہے ہیں. یہاں نماز کا جا کے اینڈ ہو گیا. فرمایا اب دعا کرو جو کرنی ہے، اب قبول کر لو. تو فرمایا میں نے محبوب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے کہ نہ نماز قبول ہے ذکر مصطفیٰ کے بغیر، نہ کوئی حج قبول ہے ذکر مصطفیٰ کے بغیر، نہ خطبہ قبول ہے، نہ کلمہ قبول ہے، نہ اذان قبول ہے، کوئی شے قبول نہیں. اب سمجھیں ہیں بات کو. تو گویا حضور پر درود و سلام کو اللہ نے اپنی نماز کے اندر رکھ دیا ہے. اس لیے رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایسے نادان بھی ہوں گے، مولوی قسم کے لوگ، جو دین سے حضور کے عشق اور محبت کو نکال کر دین کو روکھا بنا کے بیان کرنا چاہیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ہر جگہ سے درود و سلام ہٹا لیں گے، میں نماز کے اندر رکھ لیتا ہوں. اب کہاں نکالیں گے؟ یعنی ہر جگہ سے تم ہٹا لو گے، ہر جگہ سے ہٹا لو گے. اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو وہاں سے مٹا لو گے، کوئی پڑھتا ہے تو روک لو گے. ہر جگہ سے میرے حبیب کا درود و سلام نام ہٹا لو گے. میں اب نماز کے اندر رکھتا ہوں. اب کیسے ہٹاؤ گے؟ اب ہٹا لیا تو نماز بھی گئی، بے نمازی ہو گئے. اللہ پاک کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنی عبادت کے اندر حضور کے درود و سلام کو سنبھال کے خوبصورت بنا کے مزین کر کے رکھ دیا ہے. تو فرمایا یہ ہے جہاں میرا ذکر ہو وہاں میرے حبیب کا ذکر ہو. اب آپ دیکھیں گے ہم ہی مسلمان بھائیوں میں ہیں، جب جوش آتا ہے ایمان کا تو نعرہ تکبیر لگاتے، بس آگے چپ، آ کے نعرہ رسالت نہیں لگاتے. اللہ گوارا نہیں کرتا اس تکبیر کا نعرہ جس میں مصطفیٰ کی رسالت کا نعرہ ساتھ نہ ہو. اللہ اپنے ذکر کو قبول نہیں کرتا جس میں مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو. جس رب نے کلمہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں رکھا، ساتھ محمد رسول اللہ رکھا ہے، جس رب کا کلمہ اللہ رسول دو ناموں کے ساتھ اکٹھا ہے، تم اپنا نعرہ اللہ کے نام کا لگاؤ اور رسول کا نہ لگاؤ، اللہ خوش ہوگا اس سے؟ یہ امت کو حضور سے دور کرنا ہے، دھوکہ ہے. جس نے اذان خدا اور مصطفیٰ کے نام کو جوڑ کے رکھی، جس نے نماز میں اپنے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر درود و سلام جوڑ کے رکھا ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کہیں بھی جہاں اللہ کا نام لے، جس بھی شکل میں، ساتھ حضور کا نام لے. بعض لوگوں کا، میں تو چونکہ پوری امت کے لیے تعلیم کی راستہ دیتا ہوں، بعض لوگوں کا ایک وہم ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نہیں کہتے، ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے اس لیے نعرہ رسالت نہیں لگاتے.
چلو بھائی اس جھگڑے میں نہیں پڑتے. جو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتے وہ نعرہ رسالت لگائیں، وہ محمد رسول اللہ کہہ دیا کریں جواب میں. جس کا دل یا رسول اللہ سے خوش ہوتا ہے وہ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہہ دے. اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ نہیں کہنا، بحث تکرار نہیں ہے. ہمارا مشرب تو ملانا ہے، ہمارا مشرب جوڑنا ہے، پھوڑنا نہیں. جو یا رسول اللہ نہیں کہتے اس کی بحث میں نہیں پڑتے. چلو وہ محمد رسول اللہ جو کلمہ میں آیا ہے، لفظ کیا کلمہ طیبہ میں آیا ہے نا، کلمہ شہادت میں، وہ بھی نعرہ رسالت لگائیں، وہ محمد رسول اللہ کہہ لیا کریں. چلے حضور کی رسالت کا نعرہ لگے تو صحیح نا. تو یہ تو اللہ کے منشا کے خلاف ہوا کہ اللہ کا نام بلند کیا. اللہ انتظار کرتا ہے کہ اب یہ میرے حبیب کا نام لیں گے. جب حضور کا نام نہیں آتا فرماتا ہے فرشتوں کو لے کے ان کے منہ پہ مار دو یہ نعرہ، مجھے قبول نہیں، میرے محبوب کا ذکر ساتھ نہیں کیا. یہ ہے ایمان کی کیفیت. تو یہ ایک معنی ہے. اب اس کے بعد اس کا دوسرا معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دوسرا معنی اس کا، اس سے اونچے درجے کا. اسے امام ابن عطا اور امام جعفر الصادق نے بیان کیا دوسرا معنی، اور وہ یہ ہے کہ جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرنی. اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا یذکرک احد بالرسالہ الا ذاکرنی بالربوبیہ. فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا ذکر خود اپنا ذکر بنا دیا ہے. دیکھیے پہلے تھا کہ آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے. The both remembrances should be combined together. Whenever you remember Almighty Allah, you should remember Holy Prophet too. Both of remembrances, both of slogans, both of raising of the both names should be together, should be put together. ان کو جدا ڈیٹیچ نہ کیا جائے. They shouldn't be detached. پہلا یہ تھا کہ they should be combined. اب دوسرا معنی کمبینیشن کا نہیں ہے کہ both remembrances should be combined, should be together. یہ نہیں ہے. اب دوسرا معنی یہ ہے جعلتو کا ذکر من ذکری، اے میرے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے. اگر کوئی صرف آپ کا نام لے لے، آپ کا ذکر کر دے، تب بھی میں خوش ہوں. آپ کے ذکر کرنے میں میرا ذکر خود بخود ہو گیا. آپ کی سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ حضور کے درجے کو، عظمت کو اور اونچا کر دیا. پہلے تھا کہ میں تب خوش ہوتا ہوں کہ جہاں میرا ذکر ہو تو میرے حبیب کا ذکر بھی ساتھ ہو، چھوڑا نہ جائے حبیب کے ذکر کو. اب فرمایا جو اس مقام کو پالے اور ایمان کا درجہ اور بلند کرنا چاہے تو فرمایا میری خوشی اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ حبیب آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر ڈکلیئر کر دیا ہے. کوئی شخص اگر صرف آپ کا ذکر کرے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ اس نے آپ کا بھی کیا اور میرا بھی ذکر کیا. آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے. یعنی کوئی شخص حضور علیہ السلام کی نعت پڑھے، نعت، تو گویا اس کو درجہ اور ثواب یہ ملے گا کہ اس نے حضور کی نعت بھی پڑھی اور اللہ کی حمد بھی پڑھی. کیونکہ حضور کی نعت خود اللہ کی حمد ہے. حضور کی نعت، حضور کی تعریف اللہ کی حمد ہے. چونکہ اللہ، حضور کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہے، تو جس نے حضور کا ذکر کیا اس نے وہی ذکر کیا جو اللہ کر رہا ہے. تو حضور کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا.